سے کوشش بھی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، کوشش کی بھی توقع ہوتی ہے۔ دعا کے معاملے میں ہمیشہ یہ فارمولہ یاد رکھیں کہ دعا عمل کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ گمراہ ہے وہ قوم کہ جو خود کر سکتی ہے، اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ نہ کرے اور اللہ سے کہے تو کر، گمراہ ہے وہ۔ اور یہ ہمارے مولا نے ہمیں سکھایا ہے، بغیر عمل کیے دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح۔ مثال دیکھیں، میں ضمناً آگے بڑھنے سے پہلے اشارہ کر دوں، یہ چیز دعا، تعویذ، سب میں یہی فارمولہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں عقل نامی نعمت عطا فرمائی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، طاقت دی ہے، مشورہ کر سکتے ہیں ہم۔ دعا کا مقام کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے گویا کہ جو میں نے آلریڈی تمہیں عطا کر رکھا ہے اسے بروئے کار لاؤ، محنت کرو، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس چیز کے قریب جانے کے لیے، اس مقصد سے نزدیک ہونے کے لیے جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے اسے پوری طرح استعمال کرو اور مجھ سے دعا مانگو۔ جب میں دیکھوں گا جو تم سے تقاضا تھا وہ تم نے پورا کر دیا، جو تمہاری دسترس سے باہر کے کام ہوں گے ان میں اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اگر یہ چیز انسان کی سمجھ میں غلط بٹھا دی گئی ہو تو انسان ساری عمر عمل کی طرف نہیں جاتا اور چاہتا ہے کہ سارے کام وظیفوں اور تعویذوں کے ذریعے ہی ہوتے جائیں۔ میں گھر بیٹھا رہوں اور سارے کام تعویذ کریں، سارے کام وظیفے کریں میرے، یہ گمراہی ہے۔ دعا کا مسئلہ کیا ہے کہ تو دعا اللہ سے مانگ رہا ہے نا، تو اس کام جس کے لیے تو دعا مانگ رہا ہے اللہ نے پہلے بھی تو تجھے کچھ چیزیں دے رکھی ہیں، انہیں استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ انہیں استعمال کر اور پھر دعا بھی مانگ۔ اللہ کے نبی فتح کی دعا مانگتے ہیں بدر کے میدان میں دشمن کے سامنے پہنچ کر، نہ کہ بغیر تیاری کیے مدینے میں بیٹھ کے یا اللہ میرے دشمنوں کو نابود فرما۔ نبی کی سیرت دیکھیں، میدانوں میں گئے ہیں یا نہیں گئے، مشقتیں برداشت کی ہیں یا نہیں کی۔ کون سی جنگ ایسی جس کے بارے میں کوئی جھوٹی روایت دکھائیے، دشمنوں کا لشکر آ رہا ہو، نبی پاک نے کوئی کلام پڑھ کے پھونک ماری ہو اور ان کی صفیں وہیں الٹ گئی ہوں؟ کون سی جنگ ہے؟ اور اگر نبی نے ایسا نہیں کیا تو دوسرا تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا چودھری پیر بن کے آ جائے، اگر کہے گا بھی تو جھوٹ بولے گا۔ اللہ نے عمل کے سوا کسی قوم کے لیے عزت اور ترقی نہیں رکھی ہوئی۔ دعا کا، تعویذ کا، مثلا کسی وظیفے کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ انسان محنت کر سکتا ہے نہ کرے۔ کسی نے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میرا ٹکٹ لاٹری کا نکل آئے 10 کروڑ کا۔ تو اعلان ہوا تو کوئی نہ نکلی، کہتا یا اللہ بادشاہ ہے تو نہ صحیح۔ اگلی دفعہ لاٹری کے اعلان ہونے کا ٹائم قریب آیا، پھر گڑ گڑا کے سجدے میں یا اللہ میری اس دفعہ تو لاٹری نکل ہے، پھر کوئی نہ نکلی۔ تیسری دفعہ مہینہ پہلے اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا،
جوک ہے. کہتے فرشتہ آیا, اس نے زور سے لات ماری پیچھے سے اور اس نے کہا کہ پہلے جا کے ٹکٹ تو خرید بدبخت. ٹکٹ بھی نہیں خریدا تو نے, دعائیں مانگ رہے میری لاٹری نکل رہا ہے. کم از کم یہ کام تو کر, بعد میں تیری دعا کام کرے گی. یہ ہم بعض اوقات ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے, جو کرنا ضروری ہے وہ بھی نہیں کرتے. کہتے یا اللہ سارا تو ہی کر, ہم لاڈلے ہیں, ہم سے نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کی یہ خصلت بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہمیں کیوں مرواتے ہو؟ اتنا طاقتور اللہ, اسی سے کہو نہ لڑو جا کے, جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا بقول میرے لنگر کرنے کے لیے, لیکن لڑائی ہم سے نہیں ہوتی. اسی ملک پاکستان کو لے لیں, ساری پاکستانی قوم سجدے میں سر رکھ کے سر پھاڑ دے اپنا, تب بھی اس ملک کے حالات نہیں بدلے گے, کیونکہ اس کا یہ طریقہ نہیں. اللہ کے رسول کی سیرت یہ طریقہ نہیں بتاتی. اس سیرت میں کوشش کر, سمجھے دعا کے مقام کو. دعا آپ تعویذ ایڈ کر لیں, اس میں آپ وظائف ایڈ کر لیں, آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کیے جانے والے چلے ایڈ کر لیں, اس میں جو بھی ہے یہ عمل کا آلٹرنیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بے عمل قوم کو اللہ تعالیٰ اسی طرح رسوا ہی رکھتا ہے, اسی حالت میں جس حالت میں ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا. تب میرا رسول تو زحمتیں اٹھائے اور تم ایسی کمرے میں چلا کر کے اپنی مرادوں تک پہنچ جاؤ, ایسا نہیں کرتا اللہ. اس کو سمجھے. چونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو, بس اللہ سے دعا کرو, تم خود کرو, آگے نکلو میدان میں. اس کا آلٹرنیٹ دعا نہیں. اسی طرح آپ توجہ فرمائیں, میں نے جو پہلے بات کی اور جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں, بعض لوگ اس کا بالکل ایک ایسا معنی لے لیتے ہیں کہ جو قطعاً میری مراد نہیں ہوتا. مثلا میں نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ آیت الکرسی اتری اللہ کی معرفت کے لیے, ہم نے موٹر سائیکل کی حفاظت کے لیے رکھ لی. اس بات سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ حفاظت کے لیے نہ پڑھیں آیت الکرسی, پڑھیں, ضرور پڑھیں. میری مراد یہ تھی کہ جس کام کے لیے اصل میں آیت الکرسی کا ہر لفظ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کس لیے آئی ہے, اس طرف توجہ ہی ہٹ جائے. جب بھی آیت الکرسی پڑھو کسی اپنے مطلب کے لیے پڑھو, اس لیے پڑھو ہی نہ کہ یہ کہتی کیا ہے, اللہ کی ذات کے بارے میں کیا بتا رہی ہے. یہ کام غلط ہے, یہ گمراہی ہے, اور اکثریت اس میں مبتلا ہے. میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. آیت الکرسی کیا کہتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ پتہ ہوتا ہے کہاں پڑھ کے پھونکنی ہے, یہ نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کیسے کروائی ہے. اسی طرح جس طرح دعا کا عمل کا آلٹرنیٹ دعا نہیں بنتی, جہاں انسان سے کوئی وہ کام عمل کا تقاضا کر رہا ہو, بندہ وہاں نہ کرے عمل اور کہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, یہ بہت غلط رویہ ہے. توکل کا بھی یہ غلط معنی ہے. ایک دن کسی روڈ پر کوئی ریسٹورنٹ تھا, وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے گاڑی ہم نے پارک کی اور سامنے ہی ان کا بیٹھا ہوا تھا وہ جو کیشیئر تھا. تو میں نے اسے کہا کہ گاڑی یہاں کھڑی کر دوں, مسئلہ تو کوئی نہیں, تم دیکھ رہے ہو. کہتا اللہ پہ توکل کرو. میں نے کہا یہ تالا کیوں لگایا دراز پہ تو نے, اگر اللہ پر تو میں توکل کروں, تو کیوں تالا لگا رہا ہے اس تجوری کو, تجھے توکل نہیں ہے, تو بھی چھوڑ کے جا. رات کو بھی بند مت کر, اللہ پہ توکل کر, کوئی نہیں چور لے کے جاتا. ایسی سٹوپڈ قسم کی نظریات بنائے ہوں. اپنے کام پورے, دوسرے سے کام چوری, تاکہ مجھے خیال نہ رکھنا پڑے. کہہ رہا ہے اللہ پہ توکل کر. اللہ پہ توکل یہ نہیں ہوتا. جو کسی چیز میں اس کو سیکیور کرنے کے عملی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں, پھر توکل ہے اللہ پر, نتیجہ اللہ پہ چھوڑا جائے. نہ کہ خود کام ہی نہ کیا جائے, خود بندہ چیز چھوڑ کے آ جائے کہ اللہ پہ توکل کر چھوڑ رہا ہوں, پیسے ایسے ہی پڑے ہوں گے. نہیں پڑے ہوں گے, چوری ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کسی مسجد میں جوتیاں زیادہ چوری ہوتی ہوں مثال کے طور پر, تو وہاں ایک آدھا CCTV کیمرہ لگا دو. یہ مت کہو کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہو کہ جہاں کرسیاں جوتیاں بہت چوری ہو رہی ہیں, ابھی جو بھی نمازی آئے آیت الکرسی پڑھ کے آئے جوتی پر. یہ نہیں ہے آلٹرنیٹ اس کا. توجہ فرما رہے ہیں,
اس وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا بہت سارے لوگوں کا وہ میدان عمل سے، بلکہ قوم کا، کہ میدان عمل سے باہر نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس طرح گھر میں بیٹھ کے یہ چیزوں کی تکرار سے کام ہو جائے گا۔ عمل ضروری ہے۔ سیرت رسول اللہ، سیرت ائمہ اطہار سب پکار کے کہہ رہی ہیں کہ میدان عمل میں آؤ۔ کہتے تھے نا ہمارے ساتھ ساتھی نہیں ہیں، ان کو ساتھیوں کی بھی ضرورت تھی اپنے قیام میں ظاہری فتح کے لیے، ساتھی نہیں تھے، شہادتیں ہو گئی ان کے پاس۔ ہمارے پاس ان سے زیادہ طاقتور دعائیں ہیں کہ ہم میدان عمل میں نہ نکلیں اور دعاؤں سے کام چلا لیں۔ میں کہوں کہ مثلا میں نے آیت الکرسی پڑھ دی ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ امام حسین کے پاس آیت الکرسی نہیں تھی، ان کے خیموں پر حملہ ہوا، لوٹ مار مچ گئی، انہیں آیت الکرسی نہیں آتی تھی کہ پڑھ کے پھونک دیتے تو کوئی لوٹ مار نہ کرتا۔ ایسا نہیں ہے۔ حقائق کی دنیا میں آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، آپ کو حقائق کی دنیا میں لے کے آتی ہے۔ اپنے رسول کو اللہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو اسلحہ تیار کرو، بالکل ریڈی رہنے والے بندھے ہوئے تیار گھوڑے تیار رکھو، کہیں نہیں لکھا ہوا تویز باندھو۔ اگر دشمن کو ڈرانا چاہتے ہو، کتنے زیادہ روحانی شخصیات ہیں پاکستان میں، ڈرتا ہے امریکہ ان سے، ڈرتے ہیں یہ ملک پاکستان سے، ہم ڈرتے ہیں۔ اپنی ساری روحانی شخصیات سمیت ہم ہی کو مار پڑتی ہے۔ کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ جو کسی قوم کی عزت اور ترقی کے تقاضے ہیں ان کا آلٹرنیٹ پھونکے نہیں ہوتی، اور ان کا آلٹرنیٹ پانی دم کرنا نہیں ہوتا، اور ان کا آلٹرنیٹ بے عملی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دین کے نام پہ ایسی چیزیں رائج کر دی جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ سست لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے کسی کو کہا گیا جو بندہ یہ تسبیح پڑھے نا اس کو 70 مجاہد کا ثواب ملے گا۔ جہاد کا ٹائم آیا تو کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے، میں جاؤں 1 مجاہد کا ثواب لوں، ہو سکتا ہے مارا جاؤں، ادھر بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہوں، ادھر 70 کا ثواب گھر بیٹھ کے لے لوں۔ اس طرح کا دین بتا کے بیڑا غرق کرتے، عمل سے قوم کو خالی کر دیتے۔ آپ مولا علی کے خطبوں میں دیکھیں پکار کر کیا فرماتے ہیں، تم گھروں کے صحنوں میں گیدرنگز میں بہت نظر آتے ہو، لیکن جھنڈوں کے نیچے بہت کم نظر آتے ہو۔ کون سے؟ جہاد والے جھنڈے، جہاں عمل کا تقاضا ہوتا ہے وہاں بہت تھوڑی تعداد آتی ہے تمہاری، اور جہاں پہ کھانے پینے ہو وہاں پہ تم ڈھیر لگا دیتے ہو۔ جہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو وہاں تمہاری بڑی تعداد ہوتی ہے، اور جہاں پر علم جہاد ہو اس کے نیچے تمہاری تعداد کم نظر آتی ہے۔ مولا کے پاس بھی کوئی کلام نہیں تھا، پڑھ کے تو کمی پوری کر لیتے۔ صفین میں جب نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا اور اپنوں نے غداری کر دی، مولا کچھ پڑھ کے پھونک دیتے، کام سیٹ ہو جاتا۔ یہ ساری ائمہ کی سیرت، گھڑی ہوئی داستانیں بہت ہیں، لیکن جو مسلم باتیں ہیں ائمہ کی سیرت کی، وہ پکار کے گواہی دے رہی ہے کہ جو قوم میدان میں نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پھر قربانیوں کے بعد عزت بھی عطا کرتا ہے، شرف بھی عطا کرتا ہے۔ اور جو میدان گھروں سے نہیں نکلتے پھر ان کو گھروں میں گھس کے لوگ مارتے ہیں، پھر قومیں دوسری ان پہ رحم نہیں کیا کرتی۔ اب یہی جو ہمارے تعلقات ہیں مثلا امریکہ کے ساتھ، کتنی یہ لوگ خوشامد کرتے ہیں، پتہ نہیں جو ٹی وی ہمیں نہیں دکھاتا، جو میڈیا میں نہیں دکھاتا، پتہ نہیں شاید ان کے کہتے ہو اپنے بوٹ اوپر کرو تمہارا بابرکت تلوہ چاٹنا ہے ہم نے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کرتے ہو، ہمیں میڈیا نہ دکھاتا ہو۔ کتنا جھکے ہیں امریکہ کو، اس کے بعد اس ملک پاکستان کی حالت دیکھی۔ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، امریکہ کے آگے جھکنے کی کتنا ہمیں بینیفٹ ملا ہے۔ وہی زبردست قسم کا سودی قرضہ، یہ ان کا احسان ہے الٹا۔ مانگے نا دعائیں، IMF سے نجات ملتی ہے، دعاؤں سے لے کر دکھائیں۔ بد دعاؤں سے اسرائیل تباہ ہوتا ہے تو کر کے دکھائیں۔ 70-80 سال تو ہو گئے ساری امت کو بد دعائیں کرتے اسرائیل کے لیے، کر کے دکھاؤ تباہ اس کو۔ وہی مار رہے ہیں نا، کیونکہ عمل کا آلٹرنیٹ دعائیں نہیں ہوتی۔ میدان میں نکلنے والے کی دعا اللہ کو پسند آتی ہے کہ جو اس کو دیا تھا
وہ اس نے میری راہ میں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی ٹون یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں, ان کے مال بھی خرید لیے ہیں, تب بدلے میں ان کو جنت دی ہے. کدھر ہے ہماری جان اور مال؟ اپنا سارا سیکیور, مجھے نہ کوئی گرم ہوا کا جھونکا لگ جائے اور یا اللہ تو کر. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیات اتری تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے اللہ نے خرید لیا ہے, انہوں نے اپنی جانیں بھی بیچ دی ہیں اللہ کو اور اپنے مال بھی بیچ دیے ہیں اللہ کو. یہ قرآن والا دین یہ ہے جس میں ایک مومن وہی فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ کی فرما برداری کی حالت میں مرنا. معاشرے میں, جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں اس میں ظلم اور ناانصافی اور یہاں رقص کر رہی ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں چند تسبیحیں پڑھ کے اپنی ڈیوٹی ادا کروں, اللہ کو راضی کر رہا ہوں. مجھے کسی احمق نے احمقانہ دین بتایا, مجھے صحیح دین بتایا ہی نہیں گیا. یہ دین امام حسین کو نہیں پتا تھا, وہ نکل پڑے تھے. یہ دین باقی ائمہ کو نہیں پتا تھا, جس کی وجہ سے حکومتوں نے ہر وقت ان پر جاسوس چھوڑے ہوتے تھے کہ ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نگاہ رکھو, کون ان سے ملنے آتا ہے, کون جاتا ہے, کون ان سے کیا بات کرتا ہے. تسبیحوں پر کبھی پہرے نہیں لگتے, بلکہ جو اس طرح کی تسبیحوں ان کو تو مسجدوں کو بھی چندے دیتے ہیں حکمران آ کے کہ اس طرح کی مسجد آباد رہے, اس طرح کی جس میں ملا کی اذان ہوتی ہے وہ آباد رہے, جس میں مجاہد کی اذان ہوتی ہے وہ آباد ہی نہ ہو. توجہ فرما رہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس انتظار پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ عمل کے میدان میں پیچھے جاتے پھر وہ قومیں آہستہ آہستہ کرپشن, دو نمبریاں بھی شروع کر دیتی. یہ داستان ہے ان کی. آیت نمبر 89 سورۃ البقرہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں شیخ صاحب کے ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ رہا ہوں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی, یعنی تورات کی. اور اب کون سی کتاب آئی؟ یعنی قرآن. جب ان کے پاس قرآن آ گیا جو ان باتوں کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی, یعنی تورات. سنیے گا اصل جملہ جو انتظار امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اس آیت میں اصل یہ جملہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے قبل یعنی اس قرآن کے آنے سے قبل یہ لوگ کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یستفتحون کا شیخ صاحب نے ترجمہ کیا ہے فتح کی امید رکھتے تھے. اصل ترجمہ اس کا ہے استفتاح, یعنی فتح طلب کرنا, اللہ سے دعا مانگنا, یا اللہ ہمیں ان پہ فتح عطا فرما. اس کی تفصیل آگے آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیا دعا, کن کے خلاف دعا مانگتے تھے؟ یہ یہودی کہ جنہوں نے قرآن کے جس کا انتظار کر رہے تھے, جب وہ آیا اس کے دشمن بن گئے. توجہ کیجیے, بہت ہی عبرتناک بات ہے یہ. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ لوگ اس سے قبل ان لوگوں پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ جو کافر تھے. لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے, کیا کیا؟ کفروا بہ, اس کے منکر ہو گئے. کفر کا معنی ہے جان بوجھ کر انکار. پھر اللہ نے کیا میڈل پہنایا ان کو؟ فلعنت اللہ علی الکافرین, کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. پہلے تم دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ بھیج اس نبی کو جو ہمیں فتح دلوائے کافروں پر, انتظار کر رہے تھے تم, اور جب وہ آیا ہے تو بے ایمانوں تم اسی کے دشمن بن گئے.
تمہیں اس کی باتیں پسند نہیں آ رہی، تمہیں اس پہ نازل ہونے والی کتاب کی باتیں خود تم نے تورات کو تحریف کر کر کے گڑ گڑ کے موسیٰ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا وہ اچار مربع تیار کر دیا اپنے دین کا، اور اب جب اصل حقیقت بیان کر رہا ہے ہمارا رسول تم اس کے دشمن بن گئے۔ یہ اس آیت کا لب لباب۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ شیخ صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں، ضروری ہے کہ آپ جان لیں، تفسیر عیاشی ایک معروف پرانی تفسیر ہے مکتب اہل بیت کی۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیہ مبارکہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ تا آخر کے بارے میں مروی ہے کہ فرمایا، یعنی امام نے روایت کی ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ توجہ کیجیے، اب میں پڑھتا ہوں، وقت کیونکہ کم ہے، میں صرف یہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ میں سب کو ہی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ آرام سے یہ تفسیر، چاہے آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے یا ٹیب ہے یا آئی فون والا ہے، اس کو آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بلاغ القرآن کو بھی اور تفسیر کوثر کو بھی۔ اب سنیے، ان یہودیوں کا جو مدینے میں رہتے تھے، جو فدق میں تھے، آس پاس کی بستیوں میں جتنے یہودی تھے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتب میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم یعنی آخری رسول ان کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول اکرم کا مقام ہجرت عیر اور احد کے درمیان ہوگا۔ ایک احد پہاڑ ہے جو مدینہ گئے، آپ کو پتہ ہے، احد ساتھ ہی ایک پہاڑی وہ ہے سلسلہ، لیکن وہ چونکہ اکیلا ہے اور کہیں جڑا ہوا نہیں اور پہاڑوں سے، تو وہ چند ایک پہاڑ ہے، چند کلومیٹر کا ہے، وہ اسے احد کہتے ہیں۔ اور وہاں سے کچھ دور ایک اور ہے، اسے عیر کہتے ہیں، عین سے۔ یہودیوں نے فلسطین شام میں اپنی کتابوں میں اپنی سرزمینوں پہ یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی جو اللہ کا ہے وہ فلان سرزمین پر احد اور عیر کے درمیان ہجرت کر کے آئے گا۔ قدیم زمانوں سے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی اسی سرزمین پر آئے ہجرت کر کے۔ وہ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑے اپنے وطن سے، فلسطین وغیرہ سے۔ جب وہ حداد نامی پہاڑ تک پہنچے تو کہنے لگے حداد اور احد ایک ہی چیز ہے۔ انہوں نے احد سنا ہوا تھا لیکن یہ اور تھا، چنانچہ وہ یہیں پر منتشر ہو گئے۔ کچھ تیمہ میں مقیم ہو گئے، بعض فدق میں بس گئے، کچھ لوگ خیبر میں رہنے لگے۔ یہ سارے ادھر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ آئے کس لیے تھے؟ اس سرزمین کی تلاش میں، تاکہ اللہ کے نبی کی زیارت کریں جب وہ ہجرت کر کے آئے۔ تو ان کو ایک غلط فہمی ہوئی، ایک پہاڑ پہ انہوں نے سمجھا یہ ہے، اس کے آس پاس کے علاقوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ یہ بس گئے، جو سرسبز جگہ نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ علاقہ کو اتنا آپ نے دیکھا ہوا، مدینہ آس پاس بھی دیکھ لیں، اور مکہ کی حالت تو ویسے ہی خشکی کے اعتبار سے اور پانی کی کمی کے اعتبار سے، تو جو علاقے ان کو سرسبز پانی والے نظر آئے وہاں پر یہ آباد ہو گئے۔ کام کیا کر رہے تھے؟ انتظار کس کا؟ آخری نبی کا۔ جب وہ حداد کچھ تیمہ میں مقیم ہوئے، بعض فدق میں بس گئے اور کچھ لوگ خیبر میں رہنے لگے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت ہے۔ بعد میں تیمہ میں رہنے والوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران بنی قیس کا ایک عرب وہاں سے گزرا، لوکل عرب وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اس سے سواریاں کرائے پر لی۔ اس عرب نے کہا میں تمہیں عیر اور احد کی پہاڑیوں پر لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جب وہاں پہنچو تو ہمیں بتا دینا، یعنی ہم تو اسی کی تلاش میں ہیں، ہمیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے، کہ اس وقت مدینہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس یہ علاقہ تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو عرب نے کہا عیر اور احد کی درمیانی جگہ یہی ہے۔ یہ سن کر یہودی سواریوں سے اتر پڑے اور بولے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اسی سرزمین پر اللہ کے آخری نبی نے آنا۔ اب ہمیں تمہاری سواریوں کی ضرورت نہیں رہی، تم جاؤ، ہم نے رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جانا، ہم نے یہی رہنا۔ ظاہر ہے وہ تلاش کر رہے تھے کہ وہ کون سی سرزمین ہے جس پر اللہ کے آخری نبی نے آنا۔ اب ہمیں تمہاری سواریوں کی ضرورت نہیں رہی،
تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ پھر انہوں نے فدق اور خیبر میں مقیم اپنے افراد کو اطلاع بھیجی کہ جس سرزمین کی تلاش میں آئے تھے وہ مل گئی ہے، تم بھی آ جاؤ، کہ ہم نے مقام ہجرت تلاش کر لیا۔ مقام ہجرت یعنی مقام ہجرت سردار انبیاء، کہ وہ ہجرت کر کے جہاں انہوں نے آنا۔ آپ دیکھیں ان کو بھی مکہ نہیں بتایا گیا تھا، یہ سرزمین جہاں پہ اللہ کے نبی نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی، ہجرت کر کے جہاں پر آنا تھا اس سرزمین کو یہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے فدق اور خیبر والوں کو جب بلایا تو انہوں نے جواب میں لکھا، ہم یہاں پر بس گئے ہیں، گھر بار اور مال و دولت کا اہتمام کر چکے ہیں، مدینہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، جب وہ وقت آیا تو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ جیسے رسول پاک آئیں تو ہمیں فوری اطلاع دینا، ہم پہنچ جائیں گے۔ تیار تھے رسول پاک کی نصرت کے لیے۔ بہر کیف یہ لوگ مدینہ میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ یہ خبر تبع نامی بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حملہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنا عرب کا علاقہ تھا بیسیکلی یہ یمن کی حکومت کے ماتحت سمجھا جاتا تھا، اور یمن کے بادشاہوں کو تبع کہتے تھے، جیسے مصر والوں کو فرعون کہتے ہیں۔ تبع یہ قرآن میں بھی لفظ ہے، وہ ایک بندہ نہیں ہے، ہر جو بادشاہ ہوتا تھا اسے تبع کہتے تھے۔ تو یہ تبع کو گویا کہ رپورٹ دی گئی کہ تمہاری سرزمین پر بغیر پوچھے آ کے آباد ہو گئے وہاں پہ، تو وہ لشکر لے کر آیا۔ یہ خبر تبع نامی بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حملہ کر دیا، یہودی قلعہ بند ہو گئے، اس نے محاصرہ کر لیا لیکن بعد میں امان دے دی۔ اس کی تفصیلات یہ کہ یہودی علماء نے اس سے کہا کہ دیکھو تم ہم پہ حملہ مت کرنا، یہ سرزمین آخری نبی کی ہجرت کی سرزمین ہے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو جب عام طور پہ تو بادشاہوں کو آپ کو پتہ ہے بات سمجھ نہیں آتی، فقط ان کو طاقت کا نشہ ہی، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے، تو ان کو فقط طاقت کا نشہ ہی اندھا کر ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اور ڈنڈا آ کے ان کے سر سے یہ نچل نکالے۔ لیکن بعض استثنائی طور پہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ یک بادشاہ تھا، فوج والا تھا، لیکن جب یہودیوں نے پیغام بھجوایا علماء نے تو اس نے کہا کہ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر۔ اس کے دل کو بات لگ گئی، نیک تھا۔ اس نے محاصرہ کر لیا لیکن بعد میں انہیں امان دے دی، جس کی تفصیل کتب میں موجود ہے، میں نے آپ کو عرض کی۔ جب یہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے کہا مجھے یہ جگہ پسند آ گئی ہے، میں یہاں تمہارے پاس رہنا۔ یمن کا سرسبز و شاداب علاقہ چھوڑ کر یہ مدینہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، پسند آ گئی۔ کیوں پسند آ گئی؟ اس کو ان کی باتیں دل میں اتر گئی تھی، اللہ کے آخری نبی۔ تو میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں نے جواب میں کہا ہرگز نہیں، یہاں پہ کسی کی حکومت نہیں بن سکتی، یہ جگہ ایک پیغمبر کا مقام ہجرت ہے، یہاں پہ یعنی صرف ان کی حکومت بنے گی اور یہاں پہ کسی کی بادشاہت نہیں ہو سکتی، ان کے علاوہ کوئی شخص یعنی بادشاہ یہاں پر قیام نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ دیکھیں کتنا، یہ بات سن کے بھی پی گیا، غصے میں نہیں آیا، عجیب ہی بادشاہ تھا۔ آج کل تو کسی کے نیچے تھوڑی سی ایک افسری کی سیٹ ہو اس کا دماغی ٹھکانے نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے خاندان کے کچھ افراد چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ جب وہ رسول آئیں تو یہ ان کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں اس بندے کا کمال، ابھی رسول پاک آئے بھی نہیں ہیں، وہ سن کے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کے بندے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جب اللہ کا وہ نبی آئے تاکہ یہ اس کی مدد کر سکے۔ چنانچہ اس نے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کو وہاں چھوڑ دیا۔ بس مدینہ میں پہلے یہودی آ کے رہے، اس کے بعد اوس اور خزرج آئے۔ انتظار کون کر رہے تھے؟ انتظار کن کا عقیدہ تھا؟ یہودیوں کا۔ اب سنیں، یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، جب ان قبائل کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے یہودیوں کے مال و دولت پر تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا رہا، آبادی بڑھ گئی، جھگڑے شروع ہو گئے، تو یہ طاقتور اوس اور خزرج زیادہ ہو گئے، انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ یہودی، یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے آنے سے پہلے یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں پر۔
کیونکہ یہ دیندار لوگ تھے، یہ اہل کتاب لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، انہیں کافر کہتے تھے، چونکہ اوس و خزرج کا کوئی کتاب نہیں تھی ان کی، مشرک تھے، کافر تھے۔ یہودی ان سے کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ ان کو رسول کا نام لے کے دھمکیاں دیتے تھے کہ تم جو ظلم کر رہے ہو، وہ رسول آنے والا ہے، وہ بدلے لے گا تم سے، تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، یہودیوں کو نکال دیا۔ عبرتناک بات ہے، بعض اوقات انسان لرز جاتا ہے اس کو پڑھ کے کہ کیا اسباب تھے۔ بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیا اسباب بنے۔ کون گیا مدینے سے، مکہ سے رسول پاک کو انوائٹ کرنے کے لیے؟ یہودی گئے؟ نہیں۔ کن لوگوں نے جا کے انوائٹ کیا تھا؟ اوس و خزرج والوں نے۔ حالانکہ جو انتظار کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا بھاگ کے جاتے، پہلے دن جب ان کو پتا چلا تھا رسول اللہ کو لے کے آتے، یا رسول اللہ آپ یہاں پر آئے، نہیں گئے۔ کون گئے؟ جنہوں نے ان یہودیوں کی زبان سے رسول کے قصے سنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ ان سے بھی زیادہ گندے ہو چکے تھے، کرپشن، بے ایمان، بدعمالی اصل میں یہ اثر ڈالتی ہے انسان پہ۔ منہ سے جتنا مومن بنا رہے، منہ سے جتنا منتظر بنا رہے، ٹائم آنے پہ اپنی بے ایمان پارٹی کو ووٹ دیتا ہے۔ انسان کا عمل اس کی شخصیت کو بناتا ہے، نہ کہ انسان کے دعوے اور اس کی باتیں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں باتیں کرتے ہو تو پہاڑ ہلا دیتے ہو، اور جب عمل کا موقع آتا ہے تو تمہارا عمل دیکھ کے تمہارا دشمن کا دل کرتا ہے مارے تمہیں۔ دشمن کا دل کب کرتا ہے مارنے کا؟ جب اسے پتا ہو کہ ان بدبختوں نے آگے سے کچھ کرنا ہی نہیں، لہذا مارو ان کو۔ اور لیکن اگر دشمن کو پتا ہو کہ ایک ماروں گا 2 تھپڑ آگے سے وہ مارے گا، تو دشمن بھی کہتا ہے مذاکرات کر لیتے، لڑتے نہیں۔ توجہ فرما رہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہودی ان سے کہتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن یہ امام روایت کر رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں، لیکن جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تو اوس و خزرج ان پر ایمان لے آئے اور انصار مشہور ہوئے، جبکہ یہودیوں نے کفر اختیار کیا۔ حالانکہ انتظار کے ٹھیکیدار یہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم کیسے لوگ ہو؟ اس سے پہلے اسی رسول کو نام لے لے کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اسے بھیج تاکہ کافروں سے ہمارا بدلہ لے، اور جب اللہ نے بھیجا ہے تو تم اسی کے دشمن بن گئے۔ لیکن جب وہ ان کے پاس آ گیا تو جسے وہ خوب پہچانتے تھے اس کے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس کے نیچے قبلہ شیخ صاحب نے اہم نکات میں پہلا نکتہ یہ لکھا ہے، انتظار قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی انتظار امام زمان کے لیے عصیان سے بچنا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے رہو امام کی غیبت کے دور میں، ورنہ اگر یہودیوں کی طرح کرپشن اور بے ایمانی کر رہے ہو اور انتظار بھی کر رہے ہو تو جب وہ آئے گا تمہیں اچھا ہی نہیں لگے گا، وہ کیونکہ وہ تو عدل کے لیے آ رہا ہے، وہ تو اللہ کی زمین کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تم اگر بے ایمانی کو لوٹے ہو تمہیں وہ پسند ہی نہیں آئے گا۔ تم اگر حرام کھا کھا کے تم نے محل بنا لیے، حرام کھا کھا کے بیلنس بنا لیے جائیدادیں، وہ تم سے پہلے کہے گا نکالو سارا باہر، تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تم کہو گا مولا ہم انتظار کر کر کے مر گئے اور آپ چاہتے ہیں میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں، آپ مولا ہیں ہی نہیں۔ سب سے وہی کام جو یہود نے کیا تھا۔ حرام خوروں کو تو تیار رہنا چاہیے کہ ان کو تو دعا کرنی چاہیے مولا نہ آئے، بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کو تو کبھی بھی نام نہیں لینا چاہیے امام کا، اس لیے کہ ان کے تو خلاف انہوں نے آنا ہے۔ اور سب سے پہلے تو گھر میں صفائی کریں گے کہ جو گھر میں خرابیاں گھسی ہوئی ہوں گی، کہ پہلے گھر کو تو صاف کرو، یہ تو یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے لوگ۔ یہ اصل انتظار کا فلسفہ ہے۔ اللہ نے پوری ایک قوم کی انتظار کی داستان بتا دی ہے، دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اب انسان مطالعہ کرے، ہر منتظر امام
اسے چاہیے کہ اس آیت اور اس کی اطراف میں جو ان یہودیوں کی داستان ہے اس کو بغور پڑھے اور دیکھے کیا اسباب تھے کہ یہ جو انتظار، اپنا وطن چھوڑ کے فلسطین یہاں پر آئے تھے، یہ اس زمانے میں ہجرت کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے ٹکٹ ایک آرام سے ہوائی جہاز کی لو اور جا کے وہاں اتر جاؤ آرام سے، اور وہاں بھی بہترین اپنے لیے بک کراؤ اور انتظار کرو. مثال کے طور پر وہ دھکے کھا کھا کے پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے آ کے اس سرزمین پر آئے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اس سرزمین کو. گوگل میپس بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور اتفاق سے اس بندہ ان کو لے گیا تو ان کو وہ احد اور عیر کے درمیان کی جگہ مل گئی. کیوں ائمہ جو میں نے آپ کو فرامین بھی بتائے کہ مولا کا خطبہ بھی آپ کو میں نے سنایا کہ اللہ کی جو باتیں اللہ نے تمہیں بتانی تھی اس نے بتا دی ہے قرآن میں. پچھلوں سے جن کاموں پہ ناراض ہوا تم سے راضی نہیں ہوگا. تو ایک حقیقی منتظر کو تو بڑی آنکھیں کھول کے رکھنا چاہیے کہ اللہ نے تو ایک قوم بیان کر دی ہے کہ جو اسی طرح انتظار کر رہے تھے. بس فرق یہ ہے وہ آخری نبی کے منتظر تھے، ہم آخری امام کے منتظر. باقی ہے تو انتظار، توجہ فرما رہے. لیکن جو اسباب اللہ، جو اس قوم کی حرکتیں بیان کی ہیں اللہ نے قرآن میں، اور ان کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے تھے، وہ حرکتیں انسان کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر ہیں یا نہیں. تب اپنے آپ کو بدل کے انتظار شروع ہوتا ہے، نہ کہ میں جو مرضی کر رہا ہوں مولا آئیں گے تو بس وہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ شیخ صاحب لکھتے ہیں اس نقطے میں، انتظار قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے عصیان یعنی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ظہور منتظر کے بعد گناہگار فیض سے محروم رہ جائیں گے. جو عادی مجرم ہیں ان کو کہاں پسند آئے گا عدل قائم کرنے والی شخصیت. صلوات پڑھیں ایک بار پھر محمد و آل محمد. باقی ماندہ جو وقت ہے، اگرچہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر بہت ہی تفصیلی بات چاہیے، بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ وہ آج کل دوبارہ سے اس کو جسے کہتے ہیں ہوا دی جا رہی ہے. آج کل سے مراد پچھلے چند مہینوں میں خاص طور پر جب یہ قرآن کی توہین کی گئی بعض مغربی ممالک میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک میں مسلمانوں نے قرآن مجید اٹھا کر اور اس کی حفاظت کا اور اس پر اپنے اعتقاد کا اور اس کے احترام کا تقاضا کیا پوری دنیا سے. تو اس کے بعد سے مسلمان معاشرے کے اندر پھر یہ جراثیم ذرا زیادہ حرکت میں آ گئے. اور وہ جراثیم کیا ہیں؟ تحریف قرآن کے جراثیم. کہ قرآن مجید یہ وہ والا قرآن نہیں ہے، وہ مولا علی قرآن لائے تھے اب امام زمانہ لائیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ کتنی آیات اور کتنی روایات یہ بتا رہی ہیں کہ جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا. لیکن کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے دل میں جو بات ہے کہ کاش یہ بھی قرآن میں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں ہے تو لہذا وہ قرآن کو مشکوک بنانے والوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کہتے صحیح کہہ رہے ہیں نا، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ تو ہونی چاہیے تھی، ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی. تم اسلام کی جڑ پہ وار کرتے ہو اپنی جہالت کی وجہ سے، تمہیں پتہ نہیں ہے. ثقلین قرآن اور اہل بیت، ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی کسی کی رغبت کم ہے اس کا ایمان ناقص ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اہل بیت مشکوک ہیں، آپ کو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اسی طرح آگ لگنی چاہیے جب کوئی خبیث یہ کہے کہ قرآن مشکوک ہے.
اسی طرح لگنی چاہیے، ورنہ ایمان ناقص ہے، ورنہ حدیث ثقلین پر ایمان ناقص ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال دینے لگا ہوں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، یہ بہت تفصیل طلب ہے، جتنا مجھ سے ہو سکا میں یہ تو ایک پہلو صرف میں بتا رہا ہوں۔ یہ ایک خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، اس نہج البلاغہ میں جو میرے پاس پی ڈی ایف ہے، خود خطبہ نمبر 174 ہے۔ یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، انتفعوا ببیان اللہ، اللہ کے بیان سے نفع اٹھاؤ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں یہ سارا نہیں پڑھ رہا، آگے جہاں پر مولا پرٹیکولرلی قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ذرا الفاظ مولا کے غور سے سنیے گا۔ یہ جو تحریف قرآن کا شور مچانے والے ہیں، ان باتوں کی طرف ان کا منہ نہیں ہوتا کہ مولا نے یہ کیوں کہا۔ مولا قرآن لائے تھے قبول، اس سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ جو مولا قرآن جمع کر کے لائے تھے اس کا ٹیکسٹ اس قرآن کے ٹیکسٹ سے مختلف تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس قرآن میں مزید تفصیلات تھی، مثلا شان نزول تھا، فلان تھا، یہ کس کے بارے میں اتری، کب اتری، نہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی تھی۔ اگر قرآن کا وہ ٹیکسٹ تبدیل ہو گیا تھا تو جب مولا علی علیہ السلام کو حکومت ملی ہے تو کوئی جھوٹی روایت بھی بتاؤ۔ مولا آپ روایت ملتی ہے نا، مولا نے کہا تھا یہ تراویح مت پڑھو جماعت کے ساتھ، کہا تھا، لوگوں نے نہیں مانی، چھوڑ دیا۔ تراویح کہاں اور قرآن کہاں؟ قرآن کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ میں قرآن لایا، تمہیں پتہ ہے میں قرآن لایا تھا، قبول نہیں کیا گیا تھا، یہ وہ قرآن کوئی معمولی چیز تھی، ثقلین میں سے ایک تھا۔ جیسے نبی کے ذمے قرآن پہنچانا تھا، اسی طرح امام کے ذمے قرآن کی حفاظت ہے۔ انہوں نے قرآن کو لفٹ ہی کوئی نہیں کرائی۔ یہ اسرائیلیات انہوں نے آ کر، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، دو ستون اسلام کے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو خراب اور مشکوک کرنے کے لیے ابلیس اور اس کے لشکروں نے گھڑ گھڑ کے چیزیں ڈالی ہیں کتابوں میں، اور جن کو قرآن کا مزاج پسند نہیں آتا، ان کے اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ قرآن میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی نا، چونکہ معیار وہ ہے نہ کہ معیار قرآن۔ جیسے اسی خطبے میں اگر میں پہنچ گیا وہاں تک، مولا فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ کتاب کے امام ہے، کتاب ان کی امام نہیں ہے، کتاب کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں نہ کہ کتاب کے پیچھے چلیں۔ بعض لوگ وہ جیسے ایک مکھی ہوتی ہے نا، وہ جہاں گند پڑا ہو وہاں بیٹھتی ہے جا کے، ساری صحیح روایات قرآن کی، عدم تحریف کی تائید میں روایات، ارشادات چھوڑ کر وہ گند والی مکھی کی طرح کسی اسرائیلی روایت پہ جا کے بیٹھیں گے جس سے قرآن مشکوک ہو۔ لیکن ہماری عوام، کیونکہ وہ جنت کنفرم ہے سب کی، کسی کو زحمت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ذرا خطبہ مولا کے الفاظ سنیں، اور سنیں کہ اگر یہ قرآن مجید جو لوگوں کے پاس موجود تھا وہ قرآن تحریف شدہ قرآن تھا، تو یہ مولا کس قرآن پہ زور دے رہے ہیں کہ پڑھو پڑھو اس کو پڑھو؟ غور سے سنیے، یہ بے ایمان ان چیزوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، یہ خطبہ نمبر میں نے آپ کو بتایا 174، اس کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے نہج البلاغہ میں، انتفعوا ببیان اللہ، اس میں آگے چل کے یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں چونکہ یہاں سے قرآن کا باقاعدہ ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ مولا کی حکومت کے زمانے میں خطبہ ارشاد ہوا، جان لو کہ یہ قرآن کدھر ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں وہ قرآن تو ہے ہی نہیں۔ مولا فرما رہے ہیں أَنَّ هَذَا الْقُرْآنِ، جان لو اے لوگو کہ یہ قرآن هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ آگے سے آج کل کا کوئی چیمپئن ہوتا تو کہتا مولا قرآن تو امام زمانہ نے لے کے آنا، آپ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے سٹوپڈ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور یہ جان لو کہ یہ قرآن ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ کون سا قرآن؟ مولا وہ تو ہے ہی نہیں، آپ کون سے قرآن کی باتیں کریں؟ یہ مولا کو بھی سمجھائیں گے۔ اپنے دور حکومت میں کہہ رہے اے لوگو جان لو یہ قرآن وہ جو ہے ہی نہیں، جو تحریف ہو گیا، اس کی طرف مولا کہہ رہے۔
غلط روایت قرآن کو مشکوک کرنے والی اسرائیلی روایات کی طرف وہ گند والی مکھی کی طرح جاتے ہیں، رغبت کرتے ہیں. اتنی واضح جو بات مولا کہہ رہے پڑھو اس کو، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ قرآن ہے ہی نہیں، مولا ایویں ہی فضائل بیان کر رہے ہیں. کوئی پوچھے مولا کدھر ہے وہ قرآن، کہیں گے وہ 12واں امام آئے گا تب تمہیں ملے گا، ابھی فی الحال میری تقریر پہ اکتفا کرو. ایسے ہاذا اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں یہ قرآن. والہاد الذی لا یضل، اور یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے کہ جو گمراہ نہیں کرتا. والمحدث الذی لا یکذب، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادۃ او نقصان، اور جو بھی شخص اس قرآن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، پھر مولا سے کہے مولا وہ تو ہے ہی نہیں، آپ کس قرآن کی طرف ہمیں کہہ رہے بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھے ہم جا کر؟ خرافات. قرآن موجود تھا لوگوں کے پاس. اس امام کی امامت پر اعتراض آ جائے گا جس کو قرآن کی پرواہ نہ ہو، جو اس پہ کمپرومائز نہیں کرے، کہہ رہے بیت المال سے کسی نے اگر زیادہ لے کر کھایا، بیوی کو حق مہر دی ہے، وہ بھی واپس لوں گا میں، اسے قرآن کی پرواہ کوئی نہیں. جو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت اللہ نے دی ہے اس کی اسے پرواہ کوئی. اس سے پہلے 3 دن پہلے جو آپ کو خطبہ سنایا تھا وہ آپ سن چکے کہ فالقرآن آمر زاجر صامت ناطق حجت اللہ علی خلقہ، اور اسی پر اللہ نے مخلوق سے عہد لیا ہے اور وہ ہے ہی کوئی. جو بھی اس قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو یا ایک چیز کو زیادہ کر کے اٹھتا ہے یا ایک چیز کو کم کر کے اٹھتا ہے. زیادت فی ہدن او نقصان من عمل، یا تو اپنی ہدایت کو زیادہ کر کے اٹھتا ہے یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھتا ہے. تو ہے ہی نہیں تو مولا کس کی تقریر فرما رہے ہیں؟ آپ سوچیں، ملائیں ذرا کہ یہ روایات آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ نہیں ٹکرا رہی. یہ تحریف قرآن والے یہ کبھی نہیں سنائیں گے آپ کو، چونکہ یہ ان پر وہی کام کرے گا جو مچھروں کا سپرے مچھروں پہ کرتا ہے. کہ تم کہہ رہے ادھر سے قرآن امام زمانہ نے لے کے آنا ہے، تو یہ مولا اپنے دور حکومت میں کس قرآن کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جو گمراہ نہیں کرتا، جو فریب نہیں دیتا، جو دھوکہ نہیں دیتا. تو تم کہہ رہے ہو یہ قرآن ہی چینج ہو گیا. اب سنیں، وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ. یہ بہت عجیب اور سخت جملہ ہے. جان لو یہ کہ قرآن کے بعد کسی کو کوئی فاقہ نہیں. یہ فاقے سے مراد روٹی کا فاقہ نہیں ہے، ہدایت کا فاقہ ہے. بعد از قرآن یعنی اگر تمہارے پاس قرآن ہے اس کے بعد فاقہ نہیں. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا، اور اگر قرآن نہیں تو قرآن کے آنے سے قبل کوئی بے نیاز نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے اس کے پاس قرآن ہو. اگر وہ دین قرآن سے لے رہا ہے، اب اس کی وضاحت کروں گا، تو مولا فرماتے فاقہ نہیں اس کو پھر، اور اگر قرآن نہیں ہے تو وہ بے نیاز نہیں ہے، اسے ضرورت ہے قرآن اس کے پاس ہو. مولا کو جا کے مولا آپ اتنی تعریفیں کر رہے تو قرآن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو چینج ہو گیا، قرآن تو جناب وہ امام لے کر آئیں گے 12ویں امام، آپ ہمیں بار بار کیوں قرآن کا کہہ رہے ہیں؟ ان سیاحوں کو یہ نہیں پتا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ فتنہ گرم ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، اور ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ عوام جناب ان کو پتہ تو ہوتا نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، بتا دو ریفرنس، کس نے ریفرنس دیکھنا ہے؟ جھوٹا ریفرنس ہی دے دو. بعض لوگ اپنے جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے نیچے 6-7 ریفرنس لکھ دیتے ہیں، کسی ایک میں بھی نہیں ہوتا. عوام کہتی ہے یار 6 کتابیں چاہیا ہے، یہ پھر کوڑتے نہیں ہونا نا. وہ تم نے دیکھا ہے کسی ایک کتاب میں؟ اصلاً ان 7 میں سے کسی ایک کتاب کی شکل دیکھیے کبھی، فتویٰ جھاڑ دیں گے. 7 کتابیں گال آئی ہے کوڑتے نہیں ہونی، اور تینوں پتہ 7 چاہیے ایک بھی نہیں آئی.
سمجھدار بندے بنے، دین کی چیزوں کو، اسلام کی دو ستون، ایک قرآن ایک اہل بیت، اس کی جڑ پہ وار ہو رہا ہے تو پرواہ کوئی نہیں۔ یہ میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں آغا مفتی جعفر حسین کا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد احتیاج نہیں رہتی کسی اور لائے عمل کی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، یعنی حتماً قرآن تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تو پھر حدیث کہاں جائے گی، پھر فرامین اہل بیت کہاں جائیں گے؟ مولا یہ نہیں فرمانا چاہ رہے، یہ تو ایک عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میرے پاس صرف قرآن ہو تو میں تو جو نماز لکھی ہوئی ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ میں حج کر سکتا ہوں، نہ میں روزے کے مسائل قرآن سے نکال سکتا ہوں، سب کو پتہ ہے، مولا کو بھی پتہ ہے۔ تو پھر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں مولا؟ قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ وہی بات ہے جو دوسرے خطبے میں دوسرے الفاظ میں نے آپ کو بیان کر چکا ہوں مولا خطبے میں۔ وہ کیا تھا؟ مولا نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اب قیامت تک وہی اس کی رضا ہے، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کام سے، اب قیامت تک اس کی وہی ناراضگی ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تم وہ کام نہ کرنا جس پہ اللہ پچھلوں پہ ناراض ہوا ہے، اور مت سمجھنا کہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی سالڈ باتیں اللہ نے اپنی رضا اور ناراضگی کی قرآن میں بیان کر دی، آسان کر دیا تمہارے لیے کام۔ یہ بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کے بعد کسی کو کوئی فاقہ نہیں، یعنی اگر قرآن سے تم نے کوئی بات اچھی طرح جان لی، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور سے جا کے چیک کرواؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے یا بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کے علاوہ تم نے دین کے نام پہ کچھ بھی جان لیا ہے، تب بھی تمہیں ضرورت ہے پہلے قرآن سے جا کے چیک کراؤ۔ قرآن اس کے مخالف بات تو نہیں کرتا، تم جتنے بڑے ریسرچ سکولر ہو، اگر قرآن کے خلاف والی بات کے نتیجے پہنچے ہو، وہ غلط ہوگی اور ٹھیک وہ ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا۔ یہ مراد ہے مولا کی۔ ادھر بڑے آرام سے قرآن ناقص ہے، قرآن میں یہ ہوا، ان روایات، ان احادیث، یہ احادیث نہیں ہے، وہی احادیث ان کے نزدیک ہیں، وہی ان کو اٹریکٹ کرتی ہے جس میں قرآن کی تحریف کے بارے میں وہ اسرائیلیات بھری گئی ہیں۔ لیکن یہ جو نہ فقط مولا علی، باقی امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام رضا علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، قرآن قرآن قرآن، اور وہ قرآن تھا ہی نہیں، ایویں ہی وہ کہتے رہے، تاکہ قرآن کے لوگ نزدیک نہ جائیں، تاکہ یہی حالت رہے اس قوم کی اور اس امت کی جس میں چل رہے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی نے ہدایت کی ضمانت کس کی دی ہے؟ آپ ایمانداری سے بتاؤ، حدیث ثقلین پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی قسم یہ ایک حدیث کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن موجود تھا لوگوں کے درمیان۔ اگر موجود نہ ہوتا لوگوں کے درمیان، کیسے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے تمسک کرنا ضروری ہے جب ہے ہی نہیں؟ اگر قرآن معاشرے میں موجود نہیں رہنا تھا تو بس حدیث ثقلین تو ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی لوگوں کی ہدایت کی گارنٹی تو پھر اسی دن ختم ہو گئی جس دن سو کال تمہارے بقول قرآن مجید چینج ہو گیا تھا، تحریف ہو گئی تھی، ختم ہو گئی اللہ کے نبی کی گارنٹی۔ اس کے بعد کوئی پھر ہدایت پر نہیں ہے۔ ایسی ہے مکانہ باتیں کرتے، کڑیاں ملاتے نہیں، انویسٹیگیٹ کرتے نہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کے بارے میں، جیسے ایک زمانے میں اہل بیت کے بارے میں زہر بھرا گیا لوگوں کے ذہنوں میں، آج قرآن مجید چونکہ لوگوں کے درمیان موجود ہے، کہیں اس کی طرف رجوع نہ ہو جائے، اس کے بارے میں ذہن بھر دو، اس کو مشکوک بنا دو۔ پہلے اہل بیت سے امت کو دور کر دیا تھا، اب قرآن سے ان کو فارغ کر دو، اور اس کے بعد شیطانی کھیل کھل کے کھیلو۔ اگر قرآن مشکوک ہے پھر آپ کے پاس کون سا ڈاکومنٹ ہے پیچھے؟ کون سا ڈاکومنٹ ہے پیچھے آپ جس پر آپ آنکھیں بند کر کے فل ٹرسٹ کے ساتھ کہو کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں۔ ہر ایک آزاد ہے، جو پسند آئے، جس کو جو روایت پسند آئے اسی پہ عمل کرے، باقیوں کو چھوڑے۔ کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں جس میں اسلام کی مکمل تصویر پیش کی گئی۔ میں کچھ عربی چھوڑ رہا ہوں، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو۔ اب اس سے مراد وہ نہیں ہے جو عام طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، پیٹ کا درد ٹھیک کرنے کے لیے، یہ وہ نہیں۔ آگے مولا نے خود بتایا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے۔
اللہ کے کلام کا ذرات پہ بھی اثر ہوتا ہے، اسے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مولا کا اشارہ ادھر نہیں ہے، وہ مولا خود وضاحت فرما دیں گے کہ میری مراد کون سی بیماری ہے۔ توجہ کریں، اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ اس سے مدد لو کہ مطلب قرآن سامنے رکھ کے قرآن مدد کر، قرآن مدد نہیں، اس کی رہنمائی لو کہ اللہ نے فتنوں میں کیا طریقہ بتایا مومنوں کو، کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، تمہیں کیا روش اور کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، نہ کہ قرآن کا تعویذ بنا کے باندھ لو ہم قرآن سے مدد لے رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا کام ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں میں شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ کون سی بیماریاں اور مصیبتیں؟ فرمایا اس میں کفر اور نفاق اور ہلاکت اور گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی۔ وہ جسمانی مرض ہے نہیں، روحانی مرضوں کی بات کر رہے ہیں مولانا۔ اس میں منافقت کا علاج ہے، اس میں گمراہی سے بچنے کا علاج ہے، اس میں کفر کا علاج ہے۔ یہ سب سے خطرناک مرض ہے، کیونکہ جسمانی بیماریاں تمہیں چند دن تنگ کریں گی، جبکہ یہ بیماریاں تمہیں ابدی طور پر بدبخت بنا دیں گی۔ ان بیماریوں کا علاج لو اس قرآن سے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کی یہ قرآن شفا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں مولا کے الفاظ میں عربی ترک کر کے بس یہ ترجمہ تاکہ میں جلدی ختم کر دوں اس کو 1-2-3 منٹ میں۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، قرآن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کی محبت کو لیے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کرو۔ یعنی اللہ سے مانگنی ہے دعا، تم نے تمہارے دل میں عشق قرآن ہو، اللہ دیکھے میری کتاب کا عشق ہے اس دل میں جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ، تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہ جملہ سنیے مولا کا، یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ مولا علی فرما رہے، اس کے ذریعے اللہ کو، اس کو وسیلہ بناؤ اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرنے کا۔ یہ اس قرآن کی تعریفیں ہو رہی ہیں جو ان کے بقول وہ ہے ہی نہیں، وہ 12ویں امام نے لے کے آنا ہے، ایویں ہی مولا اپنا ٹائم ضائع کر رہے تعریفیں کر کر کے، کہہ رہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جبکہ وہ ہے ہی نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قرآن آ کر کہے گا یا اللہ اس میں یہ خرابی تھی، اللہ تعالیٰ تصدیق کرے گا قرآن صحیح کہہ رہا ہے۔ 2 کام کرے گا قیامت کے دن قرآن، شفاعت بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا، اور شکایت کرے گا اپنے حوالے سے کہ اے پروردگار میں اس کے پاس تھا، اگر ہو ہی نہ تو قرآن کی بھی یہ شکایت نہیں بنتی۔ مولا یہ بھی ایسے ہی فرما رہے ہیں، اس کی جگہ ہی کوئی نہیں، کم از کم ہمارے لیے تو جب تک 12ویں امام وہ والا قرآن لے کے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، تب تک یہ چیزیں ویلڈ ہی نہیں ہیں۔ جبکہ مولا اپنے دور حکومت میں لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، ان تحریف قرآن والے جراثیموں کے بقول اس وقت تو قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو اب مولا نے فرمایا اب تو وہ 12واں امام ہی لے کر آئے گا، اس سے پہلے ایسی احمقانہ باتیں کر کے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، پاکیزہ مکتب اہل بیت کو بدنام کرتے ہیں، جو کھڑا ہی قرآن اور اہل بیت کے 2 ستونوں پر، ایک ستون ہی اس کا نکال دیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنا بڑا اس کی جڑ پہ وار کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن، اب یہ مولا فضائل پڑھ رہے ہیں قرآن کے، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی یعنی اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے۔ یعنی جس نے عمل کیے، جنہوں نے قرآن سے بیج بوئے تھے، قرآن کو فالو کیا تھا، وہ بچ گئے ہیں، باقی جنہوں نے عمل کیے تھے وہ پکڑے ہوئے گرفتار ہیں۔ کہاں سے سیکھ کے تو نے یہ حرکت کی تھی، کہاں سے تو نے اسلام کے نام پہ یہ کام کیا تھا، لیکن جنہوں نے قرآن کو بیس بنایا تھا ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ مولا فرما رہے دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والے
والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی بونے والا یعنی بیج بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے۔ اب پھر مولا فرماتے ہیں لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ۔ یہ تاکیدیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے نصیحت چاہو اور اپنی آراء کو جو تم نے نظریات بنا لی ہیں قرآن سے ہٹ کر اسے قرآن پر پیش کرو، اور اگر فرق نظر آئے تو اپنی آراء کو متہم کرو، کیونکہ قرآن تو اللہ کا حق کلام ہے۔ تم سوچو تم نے کہاں سے عقیدے بنائے اور نظریات بنائے ہیں، اللہ کی کتاب کو مت کہو کہ اس میں شک ہے۔ اپنی آراء کو، یہ مولا فرما رہے ہیں، اپنی آراء کو متہم کرو قرآن پہ پیش کر کے کہ تم نے کہاں سے یہ آراء بنائی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ سمجھو۔ عمل کرو عاقبت اور انجام کو اپنی نظر میں رکھو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلم۔ یہ سارا خطبہ نہیں تھا، کچھ خطبہ تھا کہ جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ خود اس کو پڑھیں۔ کئی خطبے اور کئی مقامات ہیں جس میں مولا نے، کوئی ایک نہیں ہے کہ جس میں مولا نے پوری شدت کے ساتھ قرآن مجید کی طرف رغبت دلوائی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا اور متمسک رہنا، اس کے بارے میں اس کو چھوڑ دینے کے خطرات کی طرف متوجہ کی۔ یہ اصول کافی میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کتاب فضل القرآن کے اندر روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی اپنے حساب سے فرماتے ہیں ابھی تم امن و امان کے دور میں ہو، میرے بعد پھر فتنوں کا دور ہوگا۔ اس کو ایکسپلین کر کے تھوڑا پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، جب فتنے اندھیری رات کے اندھیروں کی طرح تمہیں ڈھانپ لیں، تمہیں کچھ نہ سجائی دیتا ہو کہ ہم نے کدھر جانا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو اس وقت قرآن کا دامن تھام لینا۔ یہ کہتے ہیں قرآن ہے ہی کوئی نہیں، نبی نے ایویں ہی، مولا علی نے ایویں ہی تاکیدیں کی ہیں قرآن کی، ان کو نہیں پتا تھا بعد میں قرآن ہونا ہی نہیں، پہلے امام سے قبول نہیں کیا جائے گا اور 12ویں امام تک بیچ میں قرآن ہوگا ہی نہیں، پھر بھی تاکیدیں کرتے جا رہے تھے، پتہ کوئی نہیں تھا رسول اللہ کو، پتہ کوئی نہیں تھا مولا علی کو خود۔ لہذا اس فتنے کو جاننا بھی ضروری ہے، اور جو یہ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ان شکوک و شبہات کی طرف متوجہ رہنا، اور صحیح جگہ سے سوال کرنا، اور ثواب کا اگر ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی بات سن لی، ایک تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ زیادہ تر ہمارے لوگوں کی انفارمیشن سنی سنائی ہوتی ہے، اور سنی سنائی کی کوئی تحقیقی ویلیو نہیں ہوتی جب تک کہ اس جگہ سے نہ دیکھ لیا جائے جہاں سے کوئی بندہ اسے کوٹ کر رہا ہے۔ یہاں تو لوگ قرآن کے نام پہ جھوٹے ترجمے کرتے ہیں، جھوٹی آیتیں کوٹ کرتے ہیں، روایتوں کو تو پھر اور زیادہ ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، اور ابھی تو کام خوابوں پر اور شعر و شاعریوں پہ چلا گیا ہے، وہاں بھی بندے اس سے سن کے عقیدے بنا لیتے ہیں۔ تو کجا یہ کہ لہذا دین کے معاملے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق دے کہ ذرا اپنے رویوں کو سنجیدہ بنائیں، اور نہ سمجھیں کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ ٹھیک ہی سن رہا ہوں، اور جو کچھ میں نہیں دوسرے سن رہے ہیں وہ غلط سن رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں وہ ٹھیک سن رہا ہوں۔ بلکہ ہر چیز کو جاننے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، ایک پراپر مقام ہوتا ہے، اور جب انسان وہ رویہ اختیار کرتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ خلوص کے ساتھ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستوں کی طرف ہدایت ضرور بے ضرور کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، جو دین، جو راستہ، جو صراط مستقیم قرآن کریم اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں دکھائی ہے، اور جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے، اے پروردگار اس دین کے بارے میں ہمیں حقیقی شعور اور بصیرت اور معرفت عطا فرما، اور ہمیں اپنی زندگیاں اسی بصیرت اور حقیقی معرفت
کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دین اسلام مکتب اہل بیت کے خلاف ہونے والی فطر